اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دل کی عطا گہرائیوں سے میں ندا نسیم تمام پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں کو کیا کہہ رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ ربیع النور۔ تو اس میں ہم سب کو کیا کہنا ہے؟ مرحبا یا مصطفیٰ۔ جی ساتھیوں، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمد سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، وہ تمام بچے، وہ تمام گھر والے ان بچوں کے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو سرکار مدینہ کی آمد۔ یہ تو بات ہو گئی اس مہینے کے حوالے سے۔ ساتھیوں یہ تو بتا دیجئے مجھے کہ ہم اس پروگرام میں کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ اور میں نے بتایا تھا کہ معجزات کیا ہوتے ہیں، معجزات کسے کہتے ہیں؟ وہ بات کرنے والا، ہاں نہیں، اس طرح سمجھ لو کہ وہ بات کہ جو انسانی جو قانون قدرت ہے اس سے باہر ہو، انسانی سوچ سے بالا تر ہو، انہونی بات ہو، کچھ ہٹ کے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو معجزات اس لیے عطا کرتا ہے، وہ بچے جو آج پہلی مرتبہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تاکہ ان کی نبوت کی صداقت ہو سکے، اور وہ معجزہ انہیں جو عطا کیا جاتا ہے وہ ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بن جایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، تو انہونی بات، نبیوں کے کرشمے، اور جس بات پر آ کے انسان بے بس ہو جائے، انسانی سوچ جس تک پہنچ ہی نہ سکے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی قدرت سے باہر وہ بات ہو، کیونکہ وہ کام کون کروا رہا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ بات معجزہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے معجزات آپ تمام بچوں کو سنائے ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں ساتھیوں۔ آج میں کچھ الگ معجزات سناؤں گی جو کہ میں نے پچھلے پروگرامز میں نہیں سنا۔ آج یہ دو چھوٹی چھوٹی سی ٹوئنز بچیاں ہیں جنہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا پروگرام آپ تمام لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، بچے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور سب سے پیاری بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں مجھے زیادہ کام کرنے میں اس لیے بھی مزہ آتا ہے، اور میں بھی اس بیٹھک کو، اس نشست کو بہت زیادہ اپنے لیے باعث رحمت سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پہ بہت شفقت کیا کرتے تھے، بچوں سے بہت شفقت سے، محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اس لیے بچوں کا پروگرام تو بنتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے اسلامیات کا پیریڈ ہے، اور ہم سب آپ تھے کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ اچھا ساتھیوں، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ تمام کو پتا ہے کہ جس بھی کھانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، چاہے وہ پانی ہو جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، اور چاہے وہ کھانا ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیں تو وہ کھانا، وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ بابرکت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بابرکت۔ یعنی اس میں کیا آ جاتی ہے؟ اور برکت سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی مقدار کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سخت بھوک لگ رہی تھی، اور کافی صحابی ان کے پاس آئے بھی، یا وہ ان سے جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے تو گزر ہوا اس راستے سے اور صحابہ کرام کا، لیکن انہوں نے کوئی بھی یہ نہ سمجھ پایا کہ انہیں شدید بھوک لگ رہی ہے۔ اب وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے کہ جس مقام پر آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو کیا لگ رہی تھی؟ اور بچے، آپ لوگ بھوک کو سمجھتے ہیں نا، جب بھوک لگتی ہے تو کیا کچھ اچھا لگتا ہے؟
نہیں, پیٹ میں کیا دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نا بھائی اماں جلدی سے کھانا دے دیں, بہت بھوک لگ رہی. تو انہیں بھوک لگ رہی تھی. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہت معجزات سے نوازا تھا, اور وہ چہرہ دیکھ کے پڑھ لیا کرتے تھے کہ دل میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ جو ابو ہریرہ ہیں انہیں کیا لگ رہی ہے, انہیں کیا لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. لیکن انہوں نے ان سے کہا نہیں. اب کیا ہوا کہ آپ نے پہچان تو لیا کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے, لیکن انہیں اپنے گھر لے آئے. ٹھیک ہے, کس لیے؟ کہ ان کا پیٹ بھرا جائے. انہیں اپنے گھر لے آئے, اور جب گھر لے کر آئے تو وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا. پیالہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ایک بول, ایک برتن, ایک کٹورا. ٹھیک ہے, اس میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اب حضرت ابو ہریرہ نے جب وہ پیالہ دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے کہ اب تو یہ سارا دودھ مجھے مل جائے گا. یا ان کو بھوک لگ رہی تھی, چونکہ جب بھوک لگے اور کھانا نظر آئے دل خوش ہو جاتا ہے نا. اور یہ دل خوش کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک نیا حکم دیا, اور کیا کہا کہ جائیے اور اصحاب صفہ کو بلا لائیے. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ کہ جائیے اور اصحاب کو, یہ اور دوستوں کو, ساتھیوں کو, یعنی جو جتنے بھی دوست تھے نا, اور جو تبلیغ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے تھے, تو وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا, آپ لوگوں کو بھول گئے؟ صحابہ. جی, تو وہ سارے صحابہ کو کہا کہ جا کے بلا کے لائیے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کو تو بھوک لگ رہی تھی. کہا میں تو سمجھا یہ کہیں گے سارا دودھ آپ پی لیجیے, مگر انہوں نے تو کہا کہ صحابہ کرام کو بلا لائیے. لیکن ادب ملحوظ خاطر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا اور تکریم کا یہ عالم ہے کہ چوں تک نہ کی, اف تک نہ کہی, اور کہا کہ جیسا آپ کا حکم. اور تمام اصحاب صفہ کو, صحابہ کرام کو بلانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کچھ سیکھا اس بات سے, تعظیم سیکھی, ادب سیکھا. یعنی اگر بڑے کچھ کہہ رہے ہیں تو اپنی بات کو آگے نہیں رکھنا, ان کی بات سننی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بڑے بھی سب سے بڑے, بڑوں کے بڑے, سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال آپ تمام صحابہ کرام کو بلانے چلے گئے. اب تمام صحابہ کرام آ گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ پیالہ دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ آپ اپنے ہاتھ سے تمام صحابہ کرام کو یہ پیالہ اس میں دودھ ہے پلا دیجئے, اپنے ہاتھ سے پلا دیجئے. اب کیا بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی انہی کے ہاتھ سے, حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے تمام صحابی جتنے وہاں حاضر و موجود تھے, سب کو دودھ کس نے پلوایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے تو پلایا, لیکن پلوایا کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. اب کیا ہوا کہ تمام صحابی جو تھے انہوں نے دودھ پی لیا اور پیٹ بھر کے سیراب ہو گئے وہ. ٹھیک ہے, پیٹ بھر کے جب دودھ پی لیا تو جب پیالہ دیکھا تو پھر بھی اس میں دودھ تھا. بھائی وہ کتنا دودھ تھا, کتنی برکت ہو گئی تھی, کیونکہ کس نے برکت کی دعا فرمائی تھی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب تمام صحابہ کرام نے دودھ پی لیا تو حضرت ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اب آپ بھی اس پیالے سے دودھ پی لیں. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور اس میں سے دودھ پیا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پیو, میں نے اور پیا, فرمایا اور پیو, میں نے اور پیا, یہاں تک کہ پیٹ میں بالکل بھی جگہ یا گنجائش باقی نہیں رہی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ بس اب میرا پیٹ فل ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا ہم لوگ امی آئی ایم فل, اب بالکل جگہ نہیں. تو اب ان کا پیٹ بالکل بھر گیا تھا اور کہا یا رسول اللہ اب پیٹ میں جگہ نہیں ہے. تو پھر پیارے آقا و مولا سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے تھے, انہوں نے بھی وہ پیالہ لیا اور اس میں سے دودھ پیا پیٹ بھر کے. اور اس کے بعد ساتھیوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دودھ نوش فرما لیا تب جا کے اس پیالے کو دیکھا تو جو پیالہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا پیالہ جس میں اتنا دودھ ہوگا کہ ایک ہی بندے کو کافی نہیں تھا, اس پیالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تمام صحابہ کرام نے, اور جن کو سب سے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دودھ پیا.
تو کتنا بابرکت پیالہ تھا کہ 70 صحابی دودھ پی رہے ہیں اور اس میں پھر بھی وہ دودھ ختم نہیں ہو رہا. تو یہ کس کا اعجاز ہے, یہ کس کا معجزہ ہے, یہ کس کی شان ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. آواز ہی نہیں آئی. سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اب نکات پہ آ جاتے ہیں. کیا پوائنٹس ملے؟ ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے. سمجھ آئی؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے, اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں سوچنا ارے یار اتنا سا تو ہے خود ہی کھا لیں, اپنا ہی پیٹ بھر لیں, دوسروں کو کہاں سے دیں. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. یعنی ہر کھانے, کیا پوائنٹ ملا؟ ہر کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ, یعنی شیطان کو دور بھگائیے, اللہ کی رحمت کھانے میں ملائیے اور کھانا بابرکت بنائیے. یہ بھی ہمیں سبق ملا. اور تیسرا سبق ہمیں کیا ملا؟ کھانے میں دوسرے کو سب کو شریک کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا بچوں, اپنی چیز دے کے دوسروں کو پھر وہ خود چیز کھائیں. اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہیپی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو فوقیت دینی چاہیے. شیئرنگ از دا بیسٹ تھنگ. ہمیں ایک دوسرے کو اپنی چیزوں میں شریک کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو ایک معجزہ ہو گیا. ایک اور معجزہ سنا دوں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ دل چاہ رہا ہے؟ اچھا, اب بچوں جب میں نے تذکرہ کیا تھا ایک پروگرام میں, آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ کس طرح آسمانی جو چاند تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. یعنی کہ صرف عالم انسانیت کی بات نہیں ہے, عالم حیوانات کی بات نہیں ہے. اگر ہم آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں محمد کا پتہ ملتا ہے. کس طرح ملتا ہے؟ شق القمر کا واقعہ یاد آ جاتا ہے, وہ معجزہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن آج میں ذکر کر رہی ہوں درخت کا. اب یہ کیا معجزہ ہوگا؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ چلے میں آپ کو سناتی ہوں. ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے, سفر میں تھے, آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. تبلیغ یعنی کہ دین کو پھیلا رہے تھے, دعوت دے رہے تھے لوگوں کو. اب ایک اعرابی آیا, ایک شخص آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ساتھیوں آپ لوگ بھی سن رہے ہیں نا اپنے اپنے گھروں میں, آپ لوگ بھی شامل ہو جائیے ہمارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دین کی تبلیغ کی, یعنی کہ اس کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہو؟ کیا تم دین اسلام پر ایمان لاتے ہو؟ کیا تم دین اسلام قبول کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا, میں ایسا تب کروں گا جب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کی نبوت پہ کوئی اور بھی گواہ ہے, یعنی کیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے. سمجھ آئی میری بات؟ اس شخص نے کیا کہا, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے. کیوں؟ اس شخص نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ معجزہ کوئی عام آدمی دکھا ہی نہیں سکتا. معجزہ تو صرف اللہ کے نبی دکھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو قانون قدرت سے بڑھ کے کام ہوتا ہے, وہ تو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. جو معجزہ ہوتا ہے وہ تو کچھ انہونی ہوتی ہے, کچھ کرشمہ, کوئی میریکل ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس شخص نے کہا کہ ہمیں آپ کوئی معجزہ دکھائیں. تو آپ نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو سامنے کنارے پہ یا دریا کے پار یا ندی کے پار جو درخت نظر آ رہا ہے, اگر وہ درخت آپ پہ ایمان لے آئے. مشکل بات ہے یا آسان بات ہے؟ کتنی مشکل؟ بہت. کہا کہ اگر درخت گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. اب اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اس درخت کو اشارہ کیا. ایک اشارہ کیا تھا چاند کو اور دوسرا اشارہ کیا ہے درخت کو. ایک اشارہ کیا تھا چاند
اور دوسرا اشارہ کیا ہے درخت کو تو درخت کیا نہیں مانے گا؟ مانے گا. درخت مانے گا. درخت نے اپنی جگہ چھوڑ دی, زمین سے اپنے آپ کو اکھاڑ پھینکا اور دوڑتا ہوا پیارے آقا و مولا سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. پیاری بات ہے, بڑی بات ہے, معجزہ ہے. کہا کہ اس شخص نے درخت کو کہا بھائی آ جاؤ, تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ درخت بھاگتا ہوا آ بھی گیا اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور کہا میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. کیا کہنا ہے سب کو؟ سبحان اللہ. کس طرح کہنا ہے؟ سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, آواز ہی نہیں آئی. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. شاباش. تو بیٹا کیا سمجھ آیا اس واقعے سے آپ لوگوں کو؟ درخت پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. جس طرح درخت نے آپ کا حکم مانا, اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے رسول کی اطاعت, کیونکہ یہ رسول وہ فرماتے ہی نہیں اپنی طرف سے کچھ, یہ تو سب وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے. یعنی یہ سب وہی فرماتے ہیں جو انہیں اللہ سکھاتا ہے. جو اللہ کہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. تو سب سے پہلی بات ہم نے کیا سیکھی بچوں؟ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے, ان کو اوبے کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے دلوں کو تازگی ملتی ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ جب یہ معجزہ سنا تو اچھا لگا, دل کو خوشی ہوئی کہ بھئی ہم اتنے پیارے آقا کی امتی ہیں کہ ان کی بات چاند سن رہا ہے, ان کی بات سورج سن رہا ہے, یہ بھی بات بتاؤں گی آگے جا کے, اور ان کی بات درخت سن رہے ہیں. پانی کے اندر اگر برتن میں انگلیاں رکھ دیں تو بھئی چشمے ابل رہے ہیں. یہ کوئی کم بات ہے؟ تو ہم کس پہ سلام بھیجیں, کن پہ درود بھیجیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود بھیجتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلی علیہ. ٹھیک ہے, ہم نے درود بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. بہت سارے درود ہیں, چھوٹے سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے بچوں, اب ہم نے نکات بھی سن لیے, 2 معجزات بھی سن لیے. مزہ آیا, اچھا لگا, کچھ سیکھا, کچھ سبق ملا؟ کیا سبق ملا؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. شاباش. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. شاباش. اور بس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے, آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. جی, آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے, اور دوسروں کو کھانا کھلا کے پھر خود کھانا چاہیے. دوسروں کو بھی کھانے میں شامل کرنا چاہیے, اور اپنی ضروریات پہ دوسروں کی ضروریات کو فوقیت دینی چاہیے. اگر آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ. شاباش. اپنے لیے نہیں سوچو کہ میں کچھ کر لوں, یہ سوچو کہ میں دوسرے کا بھلا کر دوں, ہمارا بھلا اللہ تعالیٰ کرے. سبحان اللہ. بہت کچھ سیکھا بچوں, اچھا لگا؟ باجی جی, میں نے میرے اسکول میں نا میری دوست نا میری 2 دوست منتہا, امیمہ اور مہا, 3 دوست. وہ لوگ نا میں نے نا ان کے نا کارڈ بنا دیے. ان لوگوں نے بولا عرفہ تم تو بہت اچھی ہے, تم نے تو ہمارا کارڈ بھی بنا دیا اور ہمارا کارڈ بھی پورا کر دیا. ارے واہ, یعنی عرفہ نے اپنا کام بھی کیا اور ان کے بھی کارڈ بنا دیے. یہ بہت اچھی بات ہے نا بچوں. اچھا, اب کچھ سوالات ہو جائیں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کون, چلیں یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا, قبیلہ قریش سے تھا. اب مجھے بتائیے کہ قریش کے جو قبیلے کی کون سی شاخ سے تھا, کس شاخ سے تعلق تھا؟ جی, بنو ہاشم. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟
بنو ہاشم. تو قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، حضرت ہاشم کی نسبت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی کہلاتے ہیں اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ کا خاندان ہاشمی ہے. ٹھیک ہے، ہاشمی گھرانہ کہتے ہیں نا. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ، ہم نے کچھ سوالات بھی تیار کیے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ جی آپ لوگ کچھ نہیں بتا رہے بھائی. سب بچے انوالو ہو جائے کریں، مجھے تب اچھا لگتا ہے. سب بچے اپنا پارٹ پلے کریں. آپ کو نہیں پتا؟ آپ بتائیے. آپ نہیں پتا؟ آپ کو بھی نہیں پتا؟ نہیں، آپ نے تو ابھی بھی جواب دیا تھا. آپ بتائیے. اچھا میں بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام تھا حضرت عبد المطلب. اب سب کو یاد آ گیا. یہ بڑی مزے کی بات ہے. پہلے کی بات نہیں آ رہا تھا. حضرت عبد المطلب. ٹھیک ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کس عمر میں کیا؟ کتنی عمر تھی آپ کی؟ کوئی اور جواب دے. آپ بتاؤ کتنے سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ چالیس برس کے تھے. کیا عمر تھی؟ 40 برس کے تھے. تو ساتھیوں، آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آج کا جو میرا اسلامیات کا پیریڈ میں نے ان بچوں کے ساتھ گزارا ہے، اور اس میں جو معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈسکس کیے ہیں، تو یقین جانیے سیرت سرکار دو عالم سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل بھی منور ہو جائے کرتے ہیں اور چہرے بھی چمک جائے کرتے ہیں. میرا ایسا ماننا ہے اور میں اسی بات پہ یقین بھی کرتی ہوں. تو جو پیارے پیارے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ پیارے پیارے بچے بچیاں جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ٹی وی سیٹس پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اور یہ جو 2 ٹوئنز بچیاں بیٹھی ہیں، یہ سب بچے آپ کو کہہ رہے ہیں اب اللہ حافظ، ہم کل پھر آئیں گے اور کچھ نئے معجزات کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ، تاکہ یہ پروگرام آپ تمام کے لیے انفارمیٹیو بھی بنے اور ایسا بھی بنے کہ آپ سب اسے دیکھنا چاہیں. ندا نسیم کو اجازت دیجیے بچوں. آپ بھی اور آپ تمام بھی. لیکن پروگرام کا اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. آج مجھے نعت کون سنائے گا؟ لڑکوں میں سے آپ سنائیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ چلیں خرم، مائک اٹھائیے اور نعت سنائیے. تب تک کے لیے ندا نسیم کو اور تمام بچوں کو آپ تمام دیجیے اجازت. فی امان اللہ. میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار